دو ایسے گناہ ہیں جن کا قبر میں بہت سخت عذاب ہوگا۔ ناظرین محترم، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ لیکن وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ قبروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبروں پہ عذاب کی وجہ کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جس کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں، بلکہ ایسا گناہ ہے جو بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو صغیرہ گناہ کے اوپر آگ کا عذاب نہیں دیتے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر ان دونوں اشخاص کو ایسے دو بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو یہ چھوٹا سمجھتے تھے۔ ان کا تعلق پتہ ہے کس چیز سے؟ جتنا بھی ہم ماڈرن دور میں جانے کی کوشش کریں گے نا، آپ کو پرابلم زیادہ ہوں گے۔ آپ نے انگریزوں کو کبھی دیکھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، اور ہم لوگوں نے ان کی دیکھا دیکھی، ہم نے باتھ روموں کو اس سٹائل سے، اس انداز سے بنایا ہوا ہے کہ ہم بھی اس چیز کا احتیاط نہیں کرتے کہ پیشاب کرتے ہوئے چھینٹے ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں کہ نہیں پڑ رہے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے، پتہ ہے دو بڑے گناہ کون سے تھے؟ ان میں ایک شخص کے اوپر عذاب اس لیے نازل ہو رہا تھا کہ ان میں سے ایک شخص پیشاب کرتے ہوئے اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور نہ ہی پیشاب کرتے وقت احتیاط کرتا تھا۔ ناظرین، اسلام میں طہارت کی بہت عزت ہے۔ کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا اور چھینٹے پڑتی رہیں اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو عذاب پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسلام ہمارے اندر کی صفائی اور باہر کی صفائی دونوں پر زور دیتا ہے، لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں کہ آپ طہارت کے معاملے میں کہیں شک میں نہ پڑ جائیں۔ واش روم کے اندر چھوٹا سا خیال رکھیں کہ آپ کے اوپر چھینٹے نہ پڑیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بالکل غلط ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، انگریزوں کی کاپی کرتے ہیں یا ان کو فالو کرتے ہیں، تو ان سے روکا گیا ہے۔ دوسرا عذاب جو دوسری قبر پہ پڑ رہا تھا، جو شخص دفن تھا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص چغلی کیا کرتا تھا، یعنی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کیا کرتا، اس بات پر اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ ہمارے ہاں بدکاری اور شراب نوشی کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن چغل خور کو کبھی بھی برا نہیں سمجھا جاتا۔ حقیقت میں چغل خور ایسی لڑائیاں کرواتا ہے کہ آپس میں محبتوں کو نفرت میں بدل دیتا ہے۔ یہ عمل ورکرز کو باس کے ساتھ لڑوا دیتا ہے، کلاس فیلوز کا آپس میں جھگڑا کروا دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے دور کر دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے بدگمان کر دیتا ہے، ساس کو بہو سے اور داماد سے ساس کو آپس میں لڑوا دیتے۔ اس لیے دس بستہ خواتین سے گزارش کرتا ہوں، گھروں میں آگ نہ لگائیں، بھائیوں کو شوہروں کے خلاف نہ ورغلائیں اور شوہر کو بیوی کے خلاف نہ ورغلائیں۔ اسی طرح مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ دفتر میں کسی کو مالک کے خلاف نہ ورغلائیں، ایک دوست کی چغلی دوسری دوست کے سامنے نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ اکثر جب سرگوشی کرتے ہیں، چپکے سے بات کرتے ہیں، تو اس میں اکثر خیر نہیں ہوتی۔ کھلے عام جب بات ہوتی ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ کھلے عام جب بات ہوتی ہے تو اکثر خیر کی باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے بہت سارے ہمارے علماء حضرات اچھی باتیں کرتے ہیں تو وہ کھلے عام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی عالم دین ایک شخص کو سائڈ پہ لے کے جا کے اس کے کان میں کچھ آپس میں باتیں کریں، تو آس کے پاس جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ کچھ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ یہی محسوس کریں گے کہ مولوی صاحب اور فلاں شخص آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کہیں یہ ہمارے خلاف تو باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب ایک بہن بڑے مجمع میں اپنی بیٹھی بھابھی کے بارے میں بات کر رہی ہوگی تو ہماری بھابھی چاند جیسی ہے، بہت خوبصورت اور بہت زبردست ہے، لیکن جب وہ بہن کسی عورت کو سائڈ پہ بلائے گی تو اس کے کان میں کوئی بات کہے گی، کسر پسر کرے گی، تو فوراً اس کے بھابھی کے ذہن میں یہی آئے گا کہ یہ ضرور میرے بارے میں کوئی بات کر رہی ہے۔ اس طرح اگر ساس کو سائڈ پہ لے کے جا کر اس سے بات کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو، تو فوراً اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ میرے خلاف باتیں تو نہیں کر رہی ہے، میری چغلی تو نہیں کر رہی ہے۔ یہ بیماریاں صرف عورتوں میں نہیں ہیں بلکہ آج کل کے مردوں میں بھی ہیں۔ بہت سارے مرد ایسے ہیں جو آفس کے اندر ایک دوسرے کی چغلیاں کرتے ہیں۔ ایسا عموماً ہوتا ہے کہ مالک جب دیکھتا ہے کہ چار ملازم آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں یا یقیناً میری برائی کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سعد اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا عمل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کرنا زنا سے برا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی زنا کر لیتا ہے تو پھر توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں پر قادر ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس نے اس کی غیبت کی ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ ایسی بہت سی احادیث موجود ہیں جو غیبت سے متعلق ہیں، تو ہمیں بچنا چاہیے چغل خوری سے، اور ساتھ ساتھ جو پہلی چیز میں نے آپ کے ساتھ بتائی تھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے آپ کو ضرور بچنا چاہیے۔ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اس ویڈیو کے توسط سے آپ کی زندگی میں کوئی تھوڑی سی بھی تبدیلی آئی، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا اور